نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 51۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں ہمیں اپنے مہمان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس 1 دن اور 1 رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور 3 راتوں کی ہے، اور اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہرے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ پیارے بچوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر بطور مہمان آئے تو ہمیں اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے کھانا کھلانا چاہیے، اس کو اچھی جگہ پر بیٹھنے کی جگہ دینی چاہیے، اور اگر وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا ہو تو اس کے رہنے کے لیے، اس کے سونے کے لیے ایک صحیح جگہ تیار کرنی چاہیے۔ اگر تو مہمان 3 دن تک رہتا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے، اور اگر وہ مہمان 3 دن سے زیادہ رہتا ہے تب بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور 3 دن کے بعد جو ہم اچھا سلوک اور اچھی جگہ رہنے کے لیے اس کو دیں گے، اچھا کھانا اس کو دیں گے تو وہ ہماری طرف سے صدقہ ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مہمان کو بھی یہ بات بتائی کہ وہ بھی جب کسی کے گھر بطور مہمان جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ دن نہ ٹھہرے، کیونکہ اس طریقے سے میزبان کو یعنی گھر والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ مہمان کی عزت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بارے میں غلط باتیں نہ کی جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو مہمان آپ کو پسند ہو اس کی تو آپ خوب خدمت کریں، اور جو ناپسند ہو ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں، ان کی طرف منہ کر کے بات ہی نہ کریں، انہیں کچھ کھانے کو ہی نہ دیں، بلکہ جو کوئی بھی مہمان آئے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام ہے۔ آپ آج کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی، آج میں آپ کو ضرور قصہ سناؤں گی۔ تو آج کا قصہ یہ ہے کہ ایک صاحب یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مراد ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، لیکن ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے، میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کرو، یعنی انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال لاؤ اور چراغ جلا لو، اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھیں جیسے چراغ درست کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جب مہمان بیٹھ گیا کھانے پر، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کھانے پر بیٹھ گئے تو انہوں نے چراغ کو اس طرح درست کرنے لگیں کہ چراغ بجھ گیا، یعنی اب کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات بھر فاقے سے گزاری۔ یعنی وہ شو تو یہ کر رہے تھے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ کھا رہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھا رہے تھے۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا، یا یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
جس کا ترجمہ ہے اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو اگرچہ وہ خود بھی فاقہ ہی میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے تھے اور ان کو کس نے کھانا کھلایا؟ ایک انصاری صحابی نے کھانا کھلایا، جبکہ ان کے اپنے گھر میں بھی کوئی سامان نہیں تھا، بس کچھ چیزیں تھیں جو ان کے اپنے بچوں کے لیے تھیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا بلکہ ان کو سلا دیا۔ اور کس کو کھلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھلا دیا، اور اس کام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند کیا۔ اس لیے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے تو ہمارے پاس جو کچھ موجود ہو ہمیں اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ کھا لے، اور اس کام پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور اجر دیں گے۔ عملی نکات: مہمان کی عزت کرنا لازم ہے۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ کسی کے گھر نہ رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حديث number 51. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صحيح البخاري.